أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. صدق اللہ العظیم. پھر جب وہ لوگ اپنے ابا کے پاس لوٹے انہوں نے کہا اے ہمارے ابا، ہم سے ایک کیل کو روکا گیا، پس آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے تاکہ ہم پورا کیل لائے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. گزشتہ یہ بتایا گیا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بتانے کے مطابق قحط سالی ہوئی، 7 سال جب قحط کے چل رہے تھے تو یہ قحط صرف مصر میں نہیں بلکہ دور دراز جو دوسرے ملک تھے اس میں بھی تھا، اور اس کا اثر حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہر کنعان میں بھی پڑا، اور بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ بھی ہم مصر جائے اور مصر کے بادشاہ سے غلہ لے کر آئے تاکہ ہمارے لیے کچھ آسانی ہو جاوے، کچھ کھانے پینے کو مل جاوے. یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہاں بھیجا مصر. یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، یہاں تک کہ جو قیمت انہوں نے غلے کی دی تھی وہ بھی ان کو واپس کر دی، اور اسی کے ساتھ تاکیداً یہ فرمایا کہ آئندہ جب آؤ تو اپنے چھوٹے والے بھائی بنیامین کو بھی، چھوٹے والے بھائی کو لے آنا. تم نے میرے سامنے ان کا تذکرہ کیا ہے تو میں بھی جانوں کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو. لہذا جب وہ لوگ اپنے ابا کے پاس آئے تو ان کو کارگزاری سنانے لگے سفر کی. تو اسی کارگزاری میں انہوں نے کہا کہ ابا، ہم گئے تھے، 10 بھائی تھے، لیکن ہم کو کیل جو بھائیوں دیا گیا وہ مکمل اچھا دیا گیا، لیکن ہم نے درخواست کی کہ بھئی ہمیں مزید کچھ دیا جائے. تو انہوں نے یوں کہا کہ نہیں بھائی، اپنے بھائی کو لے کر آؤ، ہر ایک آدمی کو 5 من دیا جائے گا، لہذا 5 من ہم نہیں لا سکے. تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ذرا آئندہ جب ہم جائیں تو ہمارے بھائیوں کو بھی بھیجیے، اور حفاظت کی رہی بات تو آپ بے فکر رہیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہاں سے ایک اہم بات ہمارے لیے قابل سبق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عموماً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے میں انبن ہو جاتی ہے. کبھی بیٹا بڑا ہوتا ہے تو کوئی بات اس کو باپ کی اچھی نہیں لگتی ہے اور وہ باپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے. تو پھر باپ جو ہے وہ اپنے اس بیٹے سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، یا یہ ہے کہ اس سے اگر وہ الگ رہتا ہے تو اس سے تعلق منقطع کر دیتا ہے، یا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر سے ہی نکال دیتا ہے. بسا اوقات ہم اخبار میں پڑھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ نوٹس آتی ہے کہ بھی میرا یہ لڑکا میرے کہنے میں نہیں ہے
لہٰذا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی شخص اس کے ساتھ تعلق کرے گا تو اس سے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو یہ جو ہمارا معاملہ ہمارے بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اصل معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمارے بیٹا ہمارے ساتھ کوئی ہمارے ایسی انبن ہو جائے تو ہم اپنے بیٹے کو وقتاً فوقتاً اس کا موڈ دیکھ کر سمجھاتے رہیں۔ اگر ہم اس کو دین کی بات بتاتے رہیں گے، اس کو سمجھاتے رہیں گے، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کے دل میں وہ بات اتر جائے گی اور وہ اس کو اپنی بھول اور اپنی غلطی پر پشیمانی ہوگی، اور وہ پھر اپنے ابا کی معافی مانگ کر معاملہ جو ہے وہ سولو کر لے گا۔ کیونکہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اور دل کی نیت کے ساتھ کسی کو سمجھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں وہ بات ڈال ہی دیتا ہے۔ ایک پتھر جو ہوتا ہے، ایک پانی کا قطرہ اس پتھر پر پڑتا ہے اور مسلسل پڑتا رہتا ہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس پتھر کے اندر بھی سوراخ پڑ جاتا ہے۔ تو جب پانی کا ایک قطرہ پتھر کے اندر سوراخ کر دیتا ہے تو انسان کا دل ایک اخلاص کے ساتھ کہی ہوئی باتوں سے کیسے نہیں پگھل سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ یہاں ہم دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام اگرچہ بھائیوں کے سامنے کسی بات کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن خوب جانتے تھے کہ یوسف کے ساتھ جو یہ کہہ رہے ویسا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ بھائی جو ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، اور وہ اس ڈر پہ تھے کہ یوسف علیہ السلام کو تکلیف دے۔ لیکن ایک لمبا عرصہ ہو گیا، 40 سال کا عرصہ، لیکن انہوں نے ان بھائیوں کے ساتھ بات چیت کو منقطع نہیں کیا، ان کے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھا، اور اتنا ایسا تعلق رکھا کہ بھائی اس بات پر کہنے کی ہمت کر سکے، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا ہے اس سے ہمارے ابا کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اس کے باوجود انہوں نے ہمت کی کہ آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے۔ تو یعقوب علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قول، یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں تم پر اس کے بارے میں ایسا ہی اطمینان کروں جیسا کہ میں نے تم پر اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو متعلق اطمینان کیا تھا؟ پہلے تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو احساس دلایا کہ ایک مرتبہ تم غلطی کر چکے ہو، یہ دوسری مرتبہ غلطی مت کرنا۔ کیا میں واپس وہی تم کو بنیامین سونپ دوں تاکہ تم واپس اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے؟ پھر کہا فاللہ خیر حافظا، کہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پہلے بھائیوں کو احساس دلایا کہ دیکھو آئندہ تم سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اللہ کا نام لیا کہ میں تم کو دیتا ہوں لیکن اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو انہوں نے اپنا سامان پایا، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو ان کو واپس کر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں گزرا کہ انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کو قیمت دی تھی غلے کی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے جو خادم تھے ان سے کہا تھا کہ بھئی ان کی جو قیمت ملی ہے وہ واپس انہی کے سامان میں رکھ دو۔ تو ردت الیہم، ان کو وہ چیز واپس کر دی گئی۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کوئی آدمی، ہم نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور وہ قیمت اس آدمی نے ہم کو واپس کر دی ہو، اور ہمیں یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس آدمی نے جان بوجھ کر یہ قیمت ہم کو دی ہے، تو پھر اس کو لوٹانا جائز نہیں ہے، اس کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر بھول سے ایسا معلوم ہو کہ بھئی یہ جو قیمت ہم کو دی گئی ہے واپس وہ بھول سے آ گئی ہے، اس کا لوٹانے کا ارادہ نہیں تھا، تو پھر اس قیمت کو واپس لوٹانا ضروری ہے۔ یہاں انہوں نے سامان کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ قیمت بھول سے نہیں واپس آئی ہے، یہ یوسف علیہ السلام نے قصداً جان بوجھ کر ہمیں واپس کر دی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا قولو، بھائیوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو کھری یوسف کتنے بہترین بادشاہ ہے،
ھذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارا سامان، یہ ہماری قیمت ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم ہمارے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم ہمارے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم ایک اونٹ غلہ زیادہ لائیں گے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ تو بہت کم غلہ ہے، یعنی ہم جو غلہ لائے ہیں یہ بہت کم ہے، 10 اونٹ کے برابر لائے ہیں، ہمارا خاندان بہت وسیع ہے، چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، آپ اجازت دیجیے ہم 11 جائیں گے، واپس 11 اونٹ لے کر آئیں گے، اور ہم یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے تو ان کا ہم پر جو اعتماد ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گا، تو اگر ہم ان سے کچھ اور مانگیں گے تو وہ بھی ہمیں دیں گے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، لن ارسلہ معکم، میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، یہاں تک کہ تم مجھ سے اللہ سے ایک عہد لے لو کہ تم اس کو ضرور بضرور میرے پاس لے کر آؤں گے، مگر یہ ہے کہ تم مجبور ہو جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بھیجوں، لیکن ایک شرط پر کہ تم اللہ سے عہد لو۔ اللہ سے عہد دلوایا تاکہ ایک کیسا مومن کیوں نہ ہو، اگر اس کو اللہ کا واسطہ دے کر کوئی بات کہی جا سکتی ہے تو وہ سوچتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی ایسا کیا کہ ان کو اللہ کا واسطہ دیا تاکہ آئندہ کبھی ان کے دل میں کوئی ایسے خیالات، شیطانی خیالات آئے تو وہ اس بات کو سوچ کر اپنے اس خیالات کو عمل میں نہ لاوے کہ ہم نے اپنے ابا سے اللہ کا واسطہ دیا ہے۔ تو اسی لیے ان سے اللہ کا واسطہ دلوایا کہ تم اللہ سے واسطہ لے کر ضرور بے ضرور اس کو میرے پاس لے کر آؤں گے، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ۔ دیکھیے کسی بھی چیز میں کسی آدمی کو حد درجہ مجبور نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ یہاں یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں سے اللہ کا عہد تو دلوایا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ۔ ہاں اگر کوئی ایسی سچویشن آ گئی کہ اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس وقت تمہارے لیے اللہ کا عہد اور اللہ کا واسطہ نہیں رہے گا۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، پھر جب انہوں نے ان سے اللہ کا عہد لے لیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ بہترین کارساز ہے، نگہبان ہے ان باتوں کو جو ہم کہتے ہیں۔ پھر جب قافلہ تیار ہو گیا، 11 لڑکے جو یعقوب علیہ السلام کے تھے جانے کے لیے تیار ہوئے، تو یعقوب علیہ السلام نے جانے سے پہلے ان کو چند نصیحت کی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، وقول، کہا، یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جانے سے پہلے یہ نصیحت کی کہ بیٹو تم جب جاؤ تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ وجہ اس کی کیا ہے، کیوں ایسی نصیحت کی؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ اگرچہ عمر میں تھے لیکن لہیم شہیم، طاقتور، نوجوان، خوبصورت تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ایک دروازے سے 11 بھائی ایک ساتھ داخل ہوں گے تو لوگوں کی نظریں ان پر پڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے نظر بد کا شکار ہو جائیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ اس سے پہلے 10 بھائیوں کے ساتھ بادشاہ نے بہت اچھا سلوک کیا، ان کو VIP کی طرح رکھا ہے، تو جب یہ 10 بیٹے ساتھ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو حسد ہو کہ یہ تو پہلے بادشاہ ان کو اچھا رکھتے تھے، واپس یہ آئے ہیں، اور اس حسد کی وجہ سے کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ نظر بد لگنا، دیکھیے نظر بد لگنا یہ حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا العین حق، کہ نظر بد لگنا یہ حق ہے۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ ایک مرتبہ وہ غسل کر رہے تھے اور غسل کرنے میں چونکہ سطر چھپا ہوا تھا، ماں بقیہ بدن ننگا تھا اور وہ غسل کر رہے تھے، اسی وقت وہاں سے ایک دوسرے صحابی حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور اتفاقاً ان کی نظر ان کے بدن پر پڑی اور انہوں نے یوں کہا آہا کیا ہی خوبصورت بدن ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ فوراً یہ جو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بیمار ہو گئے
اور بہت بیمار ہو گئے۔ اب جب یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صورت حال معلوم کی کیا ہوا تھا، تو فرمایا گیا کہ میں غسل کر رہا تھا اور عامر بن ربیعہ نے یہ بات کہی اور میں بیمار ہو گیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن ربیعہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر ان سے کہا کہ تم کیا اچھا ہوتا کہ تم یوں کہتے ماشاء اللہ تبارک اللہ، اگر تم یہ کہتے تو یہ نظر نہ لگتی۔ پھر آپ نے علاج بتایا، علاج یہ بتایا کہ جس کی نظر لگی ہے، یعنی حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا گیا کہ آپ وضو کیجیے، اور جو انہوں نے وضو کیا تو وضو کرنے کا پانی ایک جگہ جمع کیا گیا، پھر اسی پانی سے حضرت سہل بن حنیف یعنی جس کو نظر لگی ہے اس کو کہا گیا کہ آپ اس سے غسل کیجیے۔ جب انہوں نے غسل کیا تو فوراً وہ تندرست ہو گئے۔ تو یہ ایک علاج ہے نظر بد کا، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ ہم کو معلوم ہو کہ کس کی نظر لگی ہے اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو اس صورت میں یہ علاج استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں بتائی ہیں۔ ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ومن الشیطان ومن عین لامۃ۔ یہ چند دعائیں ایسی ہیں، اسی طرح سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ اسی طرح اگر آدمی اپنے گھر والوں پر صبح اور رات میں ایک مرتبہ یہ جو میں آگے بتا رہا ہوں اتنا پڑھ کر پھونک دے وے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو موت کے سوا کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اول آخر درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ چار چیزیں آگے پیچھے درود شریف پڑھ کر اگر اپنے گھر والوں کو دن میں ایک مرتبہ رات میں ایک مرتبہ پھونک دے گا تو موت کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو نظر لگ جانا یہ حق ہے، لیکن اسی نظر کو سبب بنانا اور اسی نظر کی وجہ سے آدمی بیمار ہوا ہے اس کو اپنے دل میں بٹھانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان اور نفع یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو نفع پہنچاوے، اللہ چاہے تو نقصان پہنچاوے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بچے پر نظر لگنے کا اندیشہ ہو تو اس کی تھوڑی پر سرما لگا دیا جائے تو وہ نظر نہیں لگے گی، جیسا کہ ہمارے وہاں عورتیں کرتی ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے یہاں سرما میس جو آتی ہے وہ لگاتی ہے۔ اس کو شاعر کہتا ہے اب میں سمجھا تیرے چہرے پہ دل کا مطلب، دولت حسن پہ دربان بٹھائے رکھا ہے۔ لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات بچہ اور زیادہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے جب اس طرح لگایا جاتا ہے۔ تو خیر یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بہترین سے بہترین علاج جو ہے وہ دعا ہے، مسنون دعا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ تعالی نظر نہیں لگے گی۔ عملیات میں نہ جائے، کوئی یہ سمجھے کہ یار میرے بچے کو کسی نے کچھ کروا دیا ہے، ان کو کسی نے کچھ کروا دیا ہے، ان کو یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، نہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ چاہے کتنا بھی علاج کر لو انسان اس سے مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں میں جانے سے بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جو علاج سنت میں اور حدیث میں آئے ہیں اسی پر عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے شفا دے دے گا۔ جس طرح نظر بد اثر کرتی ہے اس طرح نظر خیر بھی اثر کرتی ہے۔ یعنی کبھی کبھی انسان اخلاص والا ہوتا ہے، دل اس کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی نظر جب کسی پر پڑتی ہے تو وہ نظر سے آدمی بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ اس کا ہم احساس اس وقت کرتے ہیں جب کوئی بڑا اللہ والا ہمارے یہاں آتا ہے، ہم اس کے مجلس میں جاتے ہیں تو اس مجلس سے اٹھتے وقت کچھ وقت تک ہمارے دل میں ایک اچھی جذبہ رہتا ہے عبادت کرنے کا۔ تو یہ وجہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی نظر ہم پر پڑی ہوتی ہے۔ اس کا ایک واقعہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب جو فضائل اعمال والے ہیں ان کا ہے کہ وہ ایک مرتبہ حج پہ تھے، تو ایک آدمی مزدور قسم کا جو اس وقت قطر یا اس جگہ پر کہیں مزدوری کرتا تھا، پڑوس ملک کا تھا، وہ حضرت سے ملنے کے لیے آیا تو حضرت نے پوچھا فرمائیے کون ہیں آپ؟ کہا کہ میں تو فلاں ملک کا یعنی پڑوس ملک کا ہوں اور سنا کہ ہندوستان سے کوئی بڑا زکریا آیا ہوا ہے تو سوچا کہ لاؤ ملاقات کر لو، کچھ دعائیں لے لو۔ تو حضرت نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ میں تم کو خلافت دے دیتا ہوں۔ ابھی پہلی ملاقات ہے،
وہ آدمی نہ عالم ہے نہ زیادہ دیندار اس کے اندر ہے، لیکن ایک نظر اس پر پڑی اور کہا کہ میں تم کو خلافت دیتا ہوں، اور پھر اپنے جو پاس تھے ان سے کہا کہ بھی ان کو سمجھاؤ کہ خلافت کیا ہوتی ہے، تصوف کیا ہوتا ہے وغیرہ سب ان کو سمجھاؤ۔ تو ان لوگوں نے سمجھایا، خیر وہ واقعہ ہو گیا، حضرت کی وفات ہو گئی، اور اتفاق سے کچھ لوگ جو حضرت کے اس وقت مجلس میں موجود تھے ان کا وہاں جانا ہوا جس جگہ سے یہ جناب آئے تھے، اور انہوں نے تحقیق کی بھی، چونکہ حضرت کا ایک معمول تھا مولانا محمد زکریا صاحب کا کہ جس کو وہ خلافت دیتے تھے ان کا پورا نام، پورا ایڈریس وغیرہ سب لکھ دیا کرتے تھے، ان کے پاس پوری فہرست ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے اس فہرست کے مطابق وہاں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ آدمی تو ویسے ہی کام کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ کو کتنی بڑی نعمت ملی ہے، حضرت نے آپ کو خلافت دی ہے، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیے۔ اور 3-4 دن ان کے پاس رہے اور ان کو بتایا فی زماننا رمضان میں پاکستان میں سب سے بڑی خانقاہ ان کی لگتی ہے۔ تو نظر خیر کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ آپ ایک دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تم کو اللہ کی طرف سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے، یعنی میرا یہ کہنے سے ایسا نہیں کہ تم کو نظر بد نہیں لگے گی، اللہ نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، سبب اختیار کرنا میرا کام ہے، میں نے سبب اختیار کر دیا، باقی سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر میں چھوڑتا ہوں۔ ان الحکم الا للہ، حکومت اور فیصلہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، مخلوق سے امید چھوڑ دینا۔ توکل کے کئی خوبیاں ہیں، اس میں سب سے پہلی خوبیاں یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر توکل آ جاتا ہے تو اس کا ایمان متحقق ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ کبھی آدمی کے اندر جب توکل آ جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، اس کے ہر ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی کے اندر توکل آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو غلبہ گمان نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی توکل اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طاقت دیتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے توکل کے فائدے ہیں، تو اسی کو کہا کہ میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ لوگ داخل ہوئے جیسا کہ ان کے ابا نے ان کو حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، اور ان چیز نے ان کو اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا مگر ایک ضرورت تھی ان کے یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو اس کو پورا کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ واپس کہتے ہیں کہ دیکھو یعقوب نے کہا وہ لوگ الگ دروازے سے داخل ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس لیے وہ بچ گئے، یہ کرنے دھننے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اور علم والوں کے لیے جس کو ہم نے سکھایا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس دوسری مرتبہ پہنچیں گے، اور ایک لمبے مدت کے بعد 2 بھائی کا ملن ہوگا، اور اس کے بعد آپس میں بات ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔